بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے میں آپ کی خدمت میں توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ توحید اور رد شرک کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے اتنا تفصیل سے بیان کیا ہے ان پروگراموں کے اندر کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے جب کسی بھی صورت کو پڑھیں اور وہ ترجمے کے ساتھ جب اس کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو یہ جتنی چیزیں میں نے اب تک ڈسکس کی ہیں اس کے اندر، ان کو وہ ان آیات کے اندر نظر آئیں گی، اور جتنے میں نے ریفرنسز یا حوالے دیے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر ان کو وہ چیزیں اس کے اندر نظر آئیں گی، اور وہ توحید کا روٹ اس کے اندر دیکھیں گے، توحید کی اقسام اس کے اندر دیکھیں گے، شرک کا رد اس کے اندر دیکھیں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ توحید اور شرک کو ایک ایسا رنگ دے دیا گیا ہے کہ ایک تو توحید اور شرک سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور اس کا لیول اتنا نیچے کر دیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو توحید کے خلاف اور اس کو شرک کا نام دے دیا گیا ہے۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی تفصیل کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ پچھلے پروگراموں میں نے آیت الکرسی جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور سورہ اخلاص جو تمام سورتوں کی سردار ہے، اس کے بارے میں کچھ اس کی ابتدائی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور وہ چیزیں توحید کے بارے میں تھیں، رد شرک کے بارے میں تھیں۔ اگرچہ نہ میں آیت الکرسی کا پورا تفصیلی مضمون بیان کر سکا اور نہ ہی سورہ اخلاص کا، بس قل هو اللہ احد، وہ کل کی زیادہ تفصیل جو تھی وہ اس کے اندر رہی۔ اور احد پر بھی میں نے یہ کہا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کہتے تھے تو مشرک سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہمارے پانچوں شرکوں کا رد ہو رہا ہے۔ تو اس کمیونٹی کے اندر توحید نہیں مانی جاتی تھی، شرک کا رواج تھا، اور وہ مشرکین تھے۔ اعتقاد میں مشرکوں کا شرک اور طرح کا تھا، اہل کتاب کا احکام میں شرک تھا، تو وہ اس طرح سے شرک کرتے، اور اس کا بیان میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، آپ سے پہلے دیگر انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ حضور جب دنیا میں آئے، آپ نے جب آنکھ کھولی تو آپ نے ارد گرد کے ماحول کا جب مطالعہ کیا تو آپ ابتدا سے اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے تھے۔ وہ یوں تھا کہ جیسے وہ اس جہان کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، ان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی تھی کہ جتنے عقائد باطلہ تھے، جو غلط عقیدے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان سے نفرت دے دی۔ حضور نے کبھی کوئی غلط عقیدہ نہ اپنایا، نہ کفر کیا، نہ شرک کیا، بلکہ ان کے کفر اور شرک سے آپ ہمیشہ بیزار رہے۔ افعال اور اعمال کے اندر جو شرکیہ اور کفریہ کام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کیے۔ اور پھر جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو اعلان نبوت کی پہلی وحی کے اندر ان پانچوں توحیدوں کا بیان آ گیا جو میں آپ کو بیان کرتا آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا تفصیل سے آگے میں بیان کروں گا کہ ان پہلی توحید کے اندر، پہلی آیات جو ہیں ان کے اندر کیسے توحید کا بیان آ گیا۔ اور یہ جب میں آگے جا کر ربوبیت اور الوہیت والی توحید، لا یکون اللہ کی بات سے، جس کا میں بڑی دیر سے آپ سے وعدہ کرتے آ رہا ہوں انشاءاللہ
ان قریب وہ شروع ہوگی، آئندہ پروگرام کے بعد میں اس کو شروع کر دوں گا انشاءاللہ، وہاں اس کی تفصیل آئے گی۔ اب جب پہلی وحی آئی، حضور نے رب کہا تو رب کہنے سے ان کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، اگرچہ وہ رب کا لفظ اپنے اعتبار سے پہلے بھی کہہ رہے تھے اور اس کو وہ جانتے بھی تھے، لیکن جب رب کا لفظ حضور نے کہا، آپ کے کہنے میں اور ان کے کہنے میں کیا فرق تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حضور نے جب یہ دیکھا کہ میرا اللہ ایک ہے، اللہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کا وہ ادب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ کا وہ ادب کیوں کرتے، اللہ سے وہ محبت کیوں کرتے؟ اگر اس کی میں بالکل تفصیل میں نہ جاؤں تو جتنے پروگرام میں کر آیا ہوں اس کے اندر یہ وضاحت آ گئی ہے کہ جب وہ اپنی ذات میں تنہا تھا، حضور کا خالق وہ تھا، کائنات کا مدبر وہ تھا، کائنات کا خالق وہ تھا، جتنی نعمتیں اللہ نے حضور کو دی تھی، کائنات کو دی تھی، تو جب حضور نے اس پہ تفکر کیا، اس پہ تدبر کیا، تو ان کو یہ بات بالکل بخوبی اس کا اندازہ تھا، پتہ تھا، علم تھا کہ اس کائنات کا خالق اور مدبر وہ ایک ہے اور وہ تنہا ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا، روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل جا کر تفکر کیا کرتے تھے غار حرا کے اندر۔ وہ تفکر کیا تھا؟ وہ کچھ تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک تو وہ انتظار کر رہے تھے اس وقت کے کہ کب ڈیوٹی لگنی ہے، اور دوسرے تفکر اس بات کا کر رہے تھے کہ یہ میری کمیونٹی، میرے لوگ کیا مان رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے جب وہ مجھے حکم ملے گا کہ تو اب اعلان کر، تو اس وقت ان کو سدھارنے کے کیا کیا طریقے ہوں گے۔ اور میرے اللہ وہ ہے کہ مجھے تو ہر چیز میں اس کی وحدانیت نظر آ رہی ہے، ان کو وہ وحدانیت کیوں نظر نہیں آتی، یہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ بس یہی تدبر تھا اور یہی تفکر تھا۔ اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غور و فکر فرماتے تو یہ عبادت بن جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات مخلوق کے بارے میں جب بندہ غور و فکر کرتا ہے نا کہ اس مولا نے تنہا اس کو پیدا کیا، تو یہ سوچنا، یہ فکر کرنی عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں بعض جگہ لکھا ہوتا ہے وہ تفکر کرتے تھے، بعض کتابوں میں لکھا وہ عبادت کرتے تھے۔ جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تو اعلان نبوت نہیں، تو عبادت کیا کرتے تھے؟ ارے اللہ کے بندو، اس ذات کے بارے میں وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ تفکر ہی تو عبادت بنتا ہے، یہی تو عبادت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ اور باقی اس نے ان سے کیسے عبادت کرائی وہاں پر وہ جانے یا وہ جانے، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ اگر اگلے پروگرام میں یہ بات دوبارہ کسی وقت آئی تو میں انشاءاللہ اس کا تفصیل سے عرض کروں گا۔ اب حضور دیکھتے ہیں وہ اللہ کو ایک نہیں مان رہے، اس کی ذات میں، اس کی تخلیق میں، تدبیر میں وہ شریک مان رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ یہ کر نہیں سکتا، اللہ یہ چلا نہیں سکتا، اللہ یہ جان نہیں سکتا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں، ان کا یہ کلام، ان کی یہ باتیں اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کے علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو آپ پہ گراں گزرتی، تکلیف ہوتی، دکھ آتا، آپ مغموم ہو جاتے، آپ پریشان ہو جاتے۔ تو حضور کا دکھ یہ تھا کہ ان کے سامنے ان کے پروردگار کے بارے میں عیب اور نقص بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تنہا بنائے چلائے، اس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تنہا فنا کرے، اس کی یہ طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ اعادہ کرے، اس کی یہ طاقت یہ نہیں ہے مردوں کو اٹھائے۔ تو جب یہ وہ باتیں کرتے تو حضور پہ گراں گزرتی، آپ مغموم ہوتے ان کی باتوں سے، اور پھر اس کا مداوع کرتے، ان کو سمجھاتے، ان کو بتاتے، اور اللہ حضور کو بتاتا۔
اس بات کا ذکر قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف جگہوں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ حضور کا غم کیا تھا۔ وہ غم ان کا یہ تھا کہ لوگوں میرے مولا کے بارے میں ایسا نہ کرو، وہ تو حمدوں کا مستحق ہے، وہ میں تو اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تو حمد اور تسبیح حضور بیان کرتے، اور جو عیوب جو نقائص حضور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ منسوب کرتے، مشرکین حضور ان کو اپنی زبان سے اپنی ہمت سے دور کرتے، اللہ کا دفاع کرتے، مگر پھر بھی جب وہ باتیں کرتے تو حضور مغموم ہو جاتے۔ اب وہ حضور کا مغموم ہونا، حضور کا اپسیٹ ہونا، یہ اللہ کی ذات کے لیے تھا، وہ اس کے لیے تھا جس کا وہ ادب کرتے تھے، اس کے لیے تھا جو ان کا مولا تھا، اس کے لیے تھا جس سے ان کی محبت تھی۔ محبت کیوں نہ ہوتی کہ ان کے حضور کو یہ معرفت مل گئی تھی کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، پیدا کرنے میں تنہا ہے، وہ جاننے میں چلانے میں تنہا ہے، اور وہی مستحق کی عبادت ہے، اور کوئی اور اس کے دشمن اور طرح سے باتیں کریں، وہ مغموم نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ اب حضور جب اعلان کرتے اس کی حمد کا اور اس کی تسبیح کا تو مخالف ہوتے لوگ باتیں کرتے، تو اللہ حضور کو پھر تسلیاں دیتا، تو وہ حضور کے لیے لوریاں بن کے آیتیں نازل ہوتی، وہ تسلیاں بن کے آتی۔ جیسے چھوٹا بچہ ہو نا، مغموم ہو جائے تو ماں اس کو لوریاں دیتی ہے ہلا ہلا کر، وہ جس کو لالا بائی انگلش میں کہتے ہیں، وہ لالا بائی جو ہوتا ہے، تو یہ آیات اللہ نے حضور کی لالا بائی بنا کر بھیجی، یہ لوریاں اور تسلیاں تھیں حضور کے لیے اور مومنین کے لیے۔ وہ آیتوں میں سے چند آیتیں میں آپ کے سامنے آج تلاوت کرنے لگا ہوں کہ جو وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر یہ دیکھیں گے آپ کہ مشرکین اللہ کی خلق، تدبیر اور علم میں اور اس کی ذات میں شرک کرتے تو حضور کو کیسے تکلیف ہوتی، حضور کیسے اپسیٹ ہوتے، کیسے سٹریس ان کو آتی، اور اللہ کیسے لوریاں دیتا۔ اب اس کی پہلی آیت قرآن کریم میں یہ بڑا مضمون ہے، لفظ حزن کو قرآن کی آیتوں میں تلاش کر لیں موجم المفاہرس کے ذریعے سے، پہلی آیتیں بعد والی آیتوں کی تلاوت کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ وہ سارا سمجھ آ جائے گا جو کچھ میں نے آج بیان کرنا، اور چند چیزیں تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ یاسین کی میں ابتدا کر رہا ہوں اس سے، کیونکہ میں نے مشہور چیزوں سے وہ چیزیں لی ہیں۔ نماز کے بعد تسبیحات، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ یاسین۔ صرف سورہ یاسین کا نہیں، میں اور صورتوں سے بھی تلاوت کروں گا آیتیں، لیکن آج اس سے میں ابتدا یہ کر رہا ہوں کہ سورت یاسین جسے ہم قرآن کا دل کہتے ہیں، اس پر جو روایت ہے لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہے، لیکن اپنے مضمون اور اپنے محل کے اعتبار سے یہ قرآن کا دل ہے، اگرچہ کوئی صحیح روایت اس کے بارے میں اس کی تائید نہ کرتی ہو۔ اپنے محل جس جگہ قرآن میں یہ آئی ہے وہ قرآن جس میں قرآن کے دل کے مقام پر ہے، لہذا یہ قرآن کا دل اس معنی میں عرض کر رہا ہوں۔ کمال اسلوب ہے یہ یاسین کا کہ یاسین کے اندر توحید بیان ہوئی ہے اور پانچوں توحیدیں پھر بیان ہوئی ہیں، لیکن اس کا روٹ توحید کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیسے بیان کیا؟ یاسین یہ حضور کا نام ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے یاسین کا؟ انشاءاللہ جب میں قرآن کریم کے درس دینے کا طریقہ بتاؤں گا تو اس وقت میں یاسین کا معنی آپ کو وہ بتاؤں گا جو آرکیالوجسٹوں نے ڈگ کر کر کے اس وقت فائنڈ کیا ہے، اگرچہ اس کے کچھ اشارات ہماری کتب تفسیر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ والقرآن حضور کا نام ہے یاسین، والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے ایک قسم اٹھائی اور پھر فرمایا انکا لمن المرسلین، تو بے شک مرسلین میں سے ہے، علی صراط مستقیم، اور تو سیدھے راستے پر ہے۔ اب توحید کا روٹ دیکھیں ذرا، لوگوں نے توحید کے نام کو استعمال کیا ہے، کبھی توحید کو قرآن سے پڑھا نہیں ہے، توحید کو جانا نہیں ہے، توحید کے روٹ سے توحید کی طرف نہیں آتے، اس لیے وہ گرتے پڑتے ہیں، کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ توحید ہے یاسین کے اندر، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قرآن کی قسم ہے
کہ تو رسولوں میں سے ہے اور تو سیدھے رستے پر ہے۔ اب وہ رستہ کیا ہے؟ وہ توحید کا رستہ ہے۔ اگر کسی نے توحید کے رستے پہ جانا ہو تو اس کا سائن کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں، صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں قرطبی، حافظ ابن کثیر نے، شوکانی نے، سب نے لکھا ہے کہ وہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اعلیٰ صراط مستقیم ہے، جس پہ مصطفیٰ کھڑے ہیں، اور اس سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں وہ کھڑے ہیں نا، بس اس طرف چل پڑو، یہی توحید ہے۔ وہ تمہیں سمجھا دیں گے، تمہیں بتا دیں گے کہ توحید کیا ہے، اور یہی یاسین کے اندر ہوا ہے کہ پہلے توحید کا روٹ ذات مصطفیٰ کا ذکر، اس کے بعد پھر پوری توحید، اللہ کی قدرت کا بیان، اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان، بس علم اور قدرت، اور وہی عبادت کا مستحق، اور وہ جانتا ہے اس کے علم کی باتیں۔ لقد احصیناہ فی امام مبین، انا نحن نحیی الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ فرمایا تم کہتے ہو کون زندہ کرے گا، ہمارے احوال کا کس کو پتا ہوگا؟ ہم نے لکھ رکھا ہے، ایک ایک چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، ہم لکھ رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے علم کا بیان ہے، جو وہ جس کے وہ منکر تھے، تو اس کی ذات، اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کا علم اور معاد آخر میں، اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ تعبد الشیطان۔ تو اس طرح سے توحید خمسہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور وہ توحید خمسہ کے مخالف تھے، اور حضور اس سے آپ پر گراں گزرتا، آپ سے اپسیٹ رہتے۔ اب اس صورت کے اندر حضور کو تسلی جو دی گئی ہے وہ آیت میں آپ کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مضمون شروع ہوتا ہے، یہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ یہاں سے وہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کو یہ شاعرانہ باتیں ہیں، یہ جو قرآن کی پڑھ کے سنا رہا ہے نا، یہ تو شاعروں کی باتیں ہیں، کہ شاعر اپنے تخیل میں ہی، اپنے ذہن میں ہی وہ باتیں کرتے ہیں جو ہونے والی نہیں ہوتی۔ یعنی میری محبوبہ آسمان پر ہے، میرا محبوب آسمان پر ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں، اس کو لے آتا ہوں، میں اتنا رویا، 10 سمندر بیٹھ کے بہ گئے، وہ نالے چل پے، یہ سیلاب آ گیا۔ تو یہ شاعروں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ الا ماشاء اللہ، بہت اچھے شاعر بھی ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی تھے، تابعین میں، آج بھی جو اللہ اور رسول کی مدح کرنے والے ہیں، ان شاعروں کی میں بات نہیں کر رہا۔ اس لیے سورہ شعراء کے اندر جب شاعروں کا بیان ہوا ہے تو فرمایا لم تر انہم فی کل واحد یمون، کہ ایک تو وہ شاعر ہیں جو وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر انہی شاعروں میں وہ شاعر جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کا اس سے استثناء کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ شاعروں والی باتیں ہیں۔ جو حضور پڑھتے تو قرآن تھے، اصل میں وہ قرآن کو شعر کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی کو ماننا ہی ہے نا تو چلو ایسا کرو، نبی نہ مانو، اس کو اچھا شاعر مان لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زعم کا رد کیا ہے۔ اس پر میں دوبارہ آتا ہوں ذرا اس بات پر۔ یہاں سے وہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں، حکمتوں کا بیان فرمایا، پھر ان کے جھوٹے خداؤں کا بیان فرمایا، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون کے اندر، کہ وہ کہتے تھے یہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیا مدد کریں گے تمہاری؟ اب جتنی باتیں یاسین کے اندر آئی ہیں ان کا رد ہوا اور اللہ کی توحید کا اثبات ہوا۔ توحید اور رد شرک کا جتنا بیان ہوا اور حضور نے جو اعلان کیے اس پر وہ شاعر کہتے یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضور پہ گراں گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، آپ کو پریشان نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ فلا يحزنك قولهم، ان کا قول، ان کی باتیں تمہیں مغموم نہ کریں۔ واہ، یہ تھی لوری، یہ تھی تسلی۔ اب وہ باتیں کیا ہیں
جو حضور کو مغموم کرتی ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے یا وہ ساحر کہتے۔ ارے بھی وہ شاعر اور ساحر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ وہ خدا کی حمد و ثنا کو بیان کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تنہا ہے، بس یہی بات ان کو مشرک نہیں مانتے، ان کو شاعر اور نعوذ باللہ جو کچھ بھی کہتے تھے۔ لیکن اب سورہ یاسین کے اندر میں پڑھ رہا ہوں وہ بات کیا تھی۔ حضور کے پاس آتے ہیں، فلا یحزن کا قول، ان کے بعد دیکھیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں وہ پریشان ہونے والی کیا بات تھی۔ فرمایا کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ شریر جھگڑالو بن بیٹھا۔ اب حضور کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہے ہیں، یہ بات حضور کو پریشان کرتی ہے۔ جب وہ جھگڑا کرتے ہیں، اب وہ جھگڑا کس بات کا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ تمہارے رب میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے تو وہ سورہ قل ہو اللہ کی تفسیر میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا وہ تمہارا رب سونے کا یا چاندی کا ہے جس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کس چیز کا وہ بنا ہوا ہے تمہارا رب؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضور اللہ کی اتنی طاقت۔ اب وہ جھگڑا کر رہے ہیں کس بات میں؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی مثال یوں بیان کرتے ہیں، کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہ حملہ تھا قدرت خداوندی پر۔ اب ایک طرف حضور خصیم مبین جھگڑا کرتا ہے، یعنی مناظرہ کرتا ہے، دوسری جگہ آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، وہ مناظرہ کرتے، مجادلہ کرتے حضور کے لیے۔ اب ذرا اس منظر کو دیکھیں کیا منظر ہوگا۔ ایک طرف مشرک ہوں گے، ایک طرف آقا کھڑے ہوں گے۔ مشرک کہہ رہے ہیں اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تمام کائنات کو بنائے، چلائے، فنا کرے اور دوبارہ بنائے، اور ادھر سے کائنات کا خطیب، خدا کا خطیب وہ بول رہے ہوں گے، فرما رہے ہوں گے نہیں میرے رب میں یہ طاقت ہے، وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، پیدا کرنے میں بھی، چلانے میں بھی، فنا کرنے میں بھی، اعادہ کرنے میں بھی، وہ ساری اسی کی طاقتیں ہیں۔ اب یہ مجادلہ یہ ہو رہا ہے۔ اب جب وہ اللہ کی قدرت اور علم پر اٹیک کرتے ہیں نا تو یہ آقا کے دل پہ بات لگتی ہے، یہ ان کو چوٹ آتی ہے آقا دیکھ کے، آقا کے دل پر۔ تو وہ کہتے ہیں ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اب کل کہہ کے حضور کو پھر بنایا گیا۔ وہ امام راضی کا میں نے پڑھا تھا، کیا بات ہے پچھلے پروگرام میں، اللہ کی قدرت پر سوال، اللہ کی قدرت پر تنقید۔ اللہ فرماتا ہے اٹھ میرے حبیب، کل کھڑا ہو اور میرا دفاع کر اور میرے لیے بول اور ان کو بتا دے۔ تو حضور اللہ کی توحید کا دفاع کرتے ہوئے کل سے توحید کو شروع کر رہے ہیں۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ آپ اعلان کیجئے، جواب دیجئے ان کو کہ تم کہتے ہو کہ کون زندہ کرے گا، سنو انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اب حضور بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کون زندہ کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں وہ جس نے پہلی بار کیا تھا۔ اور بکل خلق علیم، بڑا قابل توجہ لفظ ہے۔ بکل خلق علیم کیوں کہا؟ کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جہاں کلی لفظ آ جائے اس کے ساتھ خلق ہوگا یا علیم ہوگا، وہاں ٹھہریں کہ یہ کلی کا لفظ صرف ربط جوڑنے کے لیے آیا ہے یا مشرکین کے ان تمام عقائد کا رد کرنے کے لیے آیا ہے جو ہمارے ایک خوارج بی سی جس کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے علم میں وہ کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، اللہ کی تدبیر میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، خلق میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ اگر وہ نہیں مانتے تھے، دلائل تو میں پیچھے اللہ کی مہربانی سے دے آیا ہوں، آگے بھی میں دوں گا، تو پھر یہ بتائیں کہ وہ ہوا
बिकुल्ल खल्क़िन अलीम क्यों आया? कि हर चीज को वो पैदा करने वाला और हर चीज जो उसने पैदा की है उसको जानने वाला। अब खल्को तदबीर, तौहीद फिल इल्म, तौहीद फिल तदबीर, तौहीद फिल खल्क के बारे में वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करते थे। हुजूर को वो नाउज़ बिल्लाह तान करते थे। अगर हुजूर को क्या तान थे, वो तो अल्लाह की जात को थे, इसलिए तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब दिए। इससे हुजूर अपसेट होते और अल्लाह ने एक दवाई भेजी, जिब्राइल ये टैबलेट लेके आए। जब ये आयतें आई तो हुजूर का जो दुख था वो वक्ती तौर पर तसल्ली मिली और हुजूर को एक हौसला मिला कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे तसल्लियां दे रहा है। वो फरमाए फला याज़ुन का कौलुम, मुसलमानों ये हम पे भी वक़्त आता है कि कोई काम आप अल्लाह के दीन का कर रहे हैं, अपसेटिंग होती है लोगों की तरफ से, मत परवाह करें। जिसने उनको तसल्ली दी थी वो हमारे दिल में भी तसल्लियां डालता है, पर उनको तसल्ली उनकी शान के मुताबिक थी। हमें जो तसल्ली और हौसला मिलेगा वो हमारे मुताबिक होगा, मगर तसल्लियां आज भी उसी तरह से है जिस तरह से उस वक्त थी। आका के सदके में तसल्लियां मिलेंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वजह से अपसेट थे। आगे अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, देखें किस बात पे, कहते नहीं ये नहीं, अल्लाह की कुदरत ताकत में तो उनको कोई शक नहीं था। देखें शक है कि नहीं। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया वो उन जैसों को इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं, बेशक कादिर है और वही तो पैदा करने वाला दाना है। सुभान अल्लाह। हमारे ख्वारिज दोस्त कहते हैं नहीं जी वो कुदरत में तो कभी शक नहीं हुआ, इसको तो कहते हैं ये पेन के साथ लकीर, पत्थर पे लकीर है, उन्होंने कुदरत में तो कभी शक नहीं किया था। अरे अल्लाह के बंदो, अगर कुदरत में शक नहीं किया था तो ये काला में रमीम वो क्या कह रहे हैं? फैजा हुआ खसीम मुबीन का क्या मतलब है? वह मिनन्नास में जो जादिलो किसका क्या मतलब है? और उसका जवाब अल्लाह ताला बिकादिरिन अला यखलुक मिस्लहुम बला हुवल खल्लाकुल अलीम कहकर क्यों दे रहा है कि वो खल्लाक भी है वो अलीम भी है? इसका मतलब हुआ ये झगड़ा था कुदरत खुदाबंदी में, ये झगड़ा था इल्म खुदाबंदी में। वो ये कहते थे कि अल्लाह की तख्लीक तदबीर इल्म में ये भी शरीक है, इसलिए ये भी इबादत के मुस्तहिक हैं। और मुस्तफ़ा ऐलान फरमाते थे, आका ऐलान फरमाते थे, ना ये खल्क में शरीक, ना ये जात में, ना ये तदबीर में, ना ये इल्म में, इसलिए ये मुस्तहिक की इबादत है ही नहीं। और जालिमों सुन लो, मेरे रब के कुदरत में शक न करो, मेरे रब के इल्म में शक न करो। हुजूर तो उनसे मनाजरे करें, कुरान इसी में आए और मेरे दोस्त ए और बी और सी तन मन की बाजी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जाने दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, मुशरिकों का ये अकीदा नहीं था। अब इसी से मैंने आपको पिछले प्रोग्रामों में पढ़ के बताया था और मैं आगे भी इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। आगे अल्लाह ताला अपना फिर इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सुन लो, उसके इरादे में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जब वो इरादा करता है ना तो ये नहीं कि उसने इरादा किया तो लात कहेगा नहीं 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 ऐसे कहेगी, ऐसे लात कहेगी, ऐसे मनात कहेगी, ऐसे उज़्ज़ा कहेगी, ऐसे। वो मेरे मुंह से निकल गया था, क्योंकि वो किताबों में कहते हैं ना लात सत्तू पिलाता था, ये तो मैं बताऊंगा आगे जाकर कि पिलाता था कि पिलाती थी। जब वो कि लात इंटरफेरेंस करेगी, वो इरादा नहीं, ना लात बदल सकती है इरादा, ना उज़्ज़ा बदल सकती है, ना मनात बदल सकती है, ना नाइला बदल सकती है, कोई चांद सूरज। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ, बस जो इरादा फरमाता है तो उसको किसी की मदद की क्यों जरूरत है? बस वो तो कुन कहता है फयकून, वो हो जाती है। जब वो इतनी कुदरतों का मालिक है तो तुमने उसके इल्म कुदरत में शरीक क्यों बना लिए? और फिर आखिर वो मैंने पिछली बार भी बताया था, जहां लफ्ज़ सुभान अल्लाह कुरान में आए, पीछे से आयतें पढ़ो, लुत्फ आ जाएगा। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। पाक है अल्लाह, पाक है वो अल्लाह। किस बात से पाक है?
ان کمزوریوں سے جو وہ مشرکین بتا رہے تھے نا کہ وہ تنہا کر نہیں سکتا، ان ساری کمزوریوں سے اللہ پاک ہے، اور سب کچھ بیدی ہی، اسی کے ہاتھ میں ہے، ملکوت پچھلا بھی اور یہ بھی اور آگے بھی، کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، توحید کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں مزار پہ نہ جائیں۔ اگر کوئی مزار پہ چلا گیا اور اس نے چادر چڑھا دی اور وہاں سے کچھ تبرک کھا لیا تو یہ اینٹی توحید ہو گیا، یہ توحید کے خلاف ہو گیا، اور جب اس نے کوئی چیز تبرک کھا لیا تو یہ شرک ہو گیا۔ اب ایک ہیں ہمارے البانی دوست، حرانی دوست، شوکانی دوست، وہ یہ توحید بیان کرتے ہیں اور قرآن یہ توحید بیان کرتا ہے کہ اللہ کے علم و قدرت میں کسی کو شریک کرنا، پھر اسے مستحق عبادت ماننا اور پھر اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ آگے چل کر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو میں حوالوں کی لائنیں لگا دوں گا، قرآن کی آیتیں سناؤں گا میں آپ کو کہ اعمال افعال کا نام شرک نہیں ہوتا، اعتقاد کا نام شرک ہوتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ تنے تنہا یہ کر نہیں سکتا، یہ تھا شرک جس کے اوپر وہ سارے قرآن نے بات کی ہے۔ اب حضور کے ایک غم والی دوبارہ اور آیت سنیے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو لوری دی ہے، حضور کو تسلی دی ہے کہ آپ غم نہ کریں۔ اور اس آیت کو کس مقام پر یہ آیت آئی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، پہلے اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد ولا یحزنک قولہم کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، پہلے اولیاء کا ذکر، پھر یہ کہ ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اولیاء توحید کا ذریعہ ہیں، سبب ہیں، واسطہ ہیں، ان سے شرک نہیں پھیلتا، ان سے تو بندہ توحید کے سیدھے راستے پہ آتا ہے۔ اب اس وقت وہ اولیاء کا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے میرا موضوع نہیں، وہ میں نے اور آیتیں بھی آپ کو سنانی ہے۔ اب وہ اس کے بعد میں اگر وقت ہوا تو شاید میں دوبارہ اس پہ آؤں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ ان کی باتوں سے نہ گھبرائیں۔ اب باتیں کیا ہیں جو کرتے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں، باہر سے تو تھوڑی لانی ہے۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے ہمارے ہاں، ہمارے اے خوارج بی سی خوارج دوستوں کا کہ وہ ایک آیت کو آؤٹ آف کانٹینٹس لیتے ہیں، نکال لی اور وہ اگلی پچھلی آیتوں کو دیکھا ہی نہیں اور اسی سے پھر اپنے ذہن میں اس کا ایک معنی متعین کر لیا کہ یہ ہے اس کا معنی، پھر اسی کے اوپر جو ہے نا وہ دلائل دینے شروع کر دیے۔ اب والا کس بات سے حضور پریشان ہے؟ پہلی تو سنیے، ان العزت للہ جمیعا، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، تمام عزتیں اسی کے پاس ہیں، تمام عزتوں کا وہ مالک ہے۔ یعنی جتنی عزتیں ہیں نا، کسی کو عزت کیوں ملتی ہے کہ کوئی مارکا مارے، کوئی مارکا سر انجام دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لات منات عزا صاف نائلہ انہوں نے مارکا کیا مارا ہے کہ یہ کسی عزت کے مستحق ہوں یا یہ کسی کو عزت دے سکتے ہیں، نہ یہ کچھ کر کے کسی عزت کے مستحق ہیں، نہ یہ کسی کو کوئی عزت دے سکتے ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں۔ تو آٹومیٹیکلی یہاں سے مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ وہ یہ مان رہے تھے کہ یہ مستحق عزت بھی ہیں کیونکہ انہوں نے مار کے مارے ہیں۔ وہ کہاں ہے مار کے مارے؟ اگلی آیتوں میں ہے، ابھی میں اگلی آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور پھر فرمایا سارا غلبہ اسی کا ہے، ساری عزتیں اسی کی ہیں۔ اور سن لو، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ارے میرے اے خوارج دوستوں، بی خوارج، سی خوارج دوستوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور دعاؤں کے سننے میں وہ کسی کو شریک نہیں مانتے تھے تو وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ کے بعد ان العزت للہ جمیعا ایک، پھر سمیع دو، پھر علیم تین۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ حضور کو یہی باتیں اپسٹ کر رہی تھی، یہی باتیں آقا کو پریشان کر رہی تھی جب وہ دوسروں کو مستحق عزت
मुस्तहिक के इबादत और उनको दुआओं का सुनना वाले मान रहे थे। आज मैं वो साथ लाया नहीं तफसीर, पिछली बार मैंने वो पढ़ दी थी। वो कहते थे कैफ़ यस्माउ दुआ, अकेला खुदा कैसे दुआएं सुन लेगा, वो अकेला खुदा कैसे सबको जान लेगा। तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द किया कि ये जो कहते हैं ना अकेला कैसे सुन लेगा, तू इन बातों से परेशान होता है, मैं तुझे तसल्ली देता हूं, वला यहज़ुनका कौलुहुम, इनकी बातें तुम्हें परेशान न करें, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, मैं अपनी खुद हमद करके तुम्हें बताता हूं कि मैं समी भी हूं अलीम भी हूं, तू अपना काम जारी रख जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और आगे सुने अगली आयत के अंदर, इल्मो कुदरत में वो शरीक मानते थे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, याद रखो कि जितने कुछ आसमानों में है और जितने जमीन में है, ये सब अल्लाह ही के हैं। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका यदऊन मिन दूनिल्लाह, उनकी इबादत कर रहे हैं, किस चीज की इत्तिबा कर रहे हैं, महज बेसनद ख्याल की इत्तिबा कर रहे हैं और महज अटकलें लगा रहे हैं। अल्लाह ताला ज़मीन आसमान उसी के लिए, क्यों कि वो खालिक भी है और मुदब्बिर भी है। अब ये जो मुशरिकीन हैं, इन्होंने जो शरीक बना रखे हैं अल्लाह ताला के अलावा, अब यहां शरीक का क्या माना होगा और शरीक क्यों बनाया होगा और किस में बनाया होगा और शरीक करने के बाद उनके साथ क्या करते होंगे। अब इसी आयत के अंदर ये सारी बात है, शरीक क्यों बनाया, शरीक किस में बनाया, क्यों बनाया, और शिरक करने के शरीक बनाने के बाद उनसे वो काम क्या लेना चाहते हैं। काम ये लेना चाहते हैं कि ये अल्लाह के भी मददगार हैं, हमारे भी ये मददगार हैं। अल्लाह ताला फरमाता है यत्तबूना इल्ला ज़न्न, ये तुम्हारे जो ज़हन है ना, ये उसकी इख्तिरा है और ये तुम्हारा ख्याल है, जन्ने बातिल है तुम्हारा, जो तुमने गढ़ लिया है अंदाजों के साथ। ना जमीन में ना तखलीक में उसका कोई शरीक है, ना तदबीर में ना इल्म में। ये जमीनों आसमान का सारा कुछ बनाने वाला भी वो है, चलाने वाला भी वो है, उसे किसी शरीक की हाजत नहीं है। तो जब शरीक की हाजत नहीं तो कोई मुस्तहिक इबादत कैसे हो गया। आगे फरमाया हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीहि वन्नहार मुबसिरा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यस्माऊन, वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन भी इस तौर पर बनाया कि देखने भालने का जरिया है, तहकीक इसमें दलाइल हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। बड़ी अहम आयत है, बड़े अहम अल्फाज हैं ये, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यस्माऊन। पहले अल्लाह ताला ने अपनी हम्दो सना को बयान फरमाया और फरमाया ये जो निशानियां तलब करते हैं ना कि अल्लाह की कुदरत की इल्म की हमें को निशानियां दो, ये जो मैं बयान कर रहा हूं अल्लाह ताला फरमाता है इसमें उनके लिए बड़ी निशानियां हैं जो सुनने वाले हैं। अब सुनने वाले कौन थे? एक तरफ था अबू जहल, एक तरफ था अबू लहब, वो ना सुनने वाले थे, और एक तरफ थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, बिलाल, अम्मार, ये थे सुनने वाले। तो अल्लाह ने इनको यस्माउन फरमाया कि ये सुनने वाले हैं, और उनको सुम्मुम बुकमुन फरमाया कि वो नाला याकिलून, उनको फरमाया कि वो सुनने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ बातें वही लिखी होती हैं, बातें कहने वाला भी को कह रहा होता है, ऐलान भी हो रहे होते हैं, लेकिन हर एक के कान सुनने वाले नहीं होते। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने कान ऐसे पैदा किए हैं कि जो इस बात को जान जाएंगे कि मेरा हबीब अपसेट क्यों रहता है, वो मगमूम क्यों रहता है। उसके गम की वजह यह है कि तुमने मेरे शरीक जमीनों आसमान में बना दिए। सुनो, जमीन में भी मेरा कोई शरीक नहीं, आसमान में भी मेरा कोई शरीक नहीं, खल्क में भी नहीं और तदबीर में भी नहीं। तुम ये बातें कर करके मेरे हबीब को मगमूम क्यों करते हो। और जब उन्होंने किया तो अल्लाह ताला ने उसको तसल्ली दी। अब वो जो बातें थी पहले तो थी इल्म कुदरत की बात, अब हुजूर को क्या गम है, किस बात से वो मगमूम है। मुमकिन है
کہ میں نے یہ آیتیں پہلے بھی آپ کو سنائی ہوں لیکن وہ کسی اور کانٹینٹس میں تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی ایک لفظ سلیکٹ کر لیں آپ، قرآن کا کوئی لفظ کسی آیت میں اس کو دیکھ لیں، پیچھے سے آیتیں پڑھیں، آپ کو ایک نیا نظارہ نظر آئے گا. پھر وہی لفظ دوسری صورت میں دیکھ لیں، پیچھے سے آیتیں پڑھیں، کوئی اور نظارہ نظر آئے گا. پھر وہی لفظ اور صورت میں ڈالیں، پیچھے سے آیتیں پڑھیں، اس کا اور نظارہ نظر آئے گا. پچھلی بار یہی آیتیں میں نے سبحان کے لیے تلاوت کی تھی اور یہی آیتیں آج میں حزن کے لیے فلا ولا یحزن کا قولہم کے لیے تلاوت کر رہا ہوں، ایک لفظ کے لیے. اب جتنی آیتیں ہیں نا ان سب کے لیے وہ کافی ہیں، جتنا جو کچھ اس کے بیان ہوا ہر پیچھے سے آیتیں اسی کی تفصیل بیان کر رہی ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے کبھی یہ آیتیں پڑھی نہیں ہیں. اب حضور کا دکھ، حضور کا غم سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا غم تھا؟ ولا یحزن کا قولہم، کس بات نے مغموم کیا تھا؟ یہ اگلی آیت ہے، 68 آیت ہے سورہ یونس کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ ظالم کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی تو اولاد ہے اور وہ اولاد اس کی کائنات کے پیدا کرنے چلانے میں مددگار ہے، اگر وہ مدد نہ کریں تو یہ کائنات نہیں چل سکتی. قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ بات تھی جس نے حضور کو اپسیٹ کیا کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ تو سبحان ہے، وہ بیوی سے، بچوں سے، بچیوں سے پاک ہے. اور اگلا لفظ سنیں تو وجد میں آ جائے، هو الغنی، کائنات کو چلانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. بعض مقام پر آتا ہے غنی عن العالمین، وہ تو پوری کائنات سے بے پرواہ ہے. اب بے پرواہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کو نہیں پرواہ نہیں، اس کی مخلوق ہے، اسے پرواہ ہے، مگر نا پرواہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی مدد لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا. اب وہ کہہ رہے تھے وہ محتاج ہے، اس کی اولاد ہے، تو حضور کو یہ باتیں پریشان کر رہی تھی. تو یہ باتیں تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا ذریعہ تھیں اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان رہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ولا یحزن کا قولہم کہہ کے فرما کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو دور کیا. اب اس کی ایک مثال میں دوسرے طریقے سے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ پریشان ہوتا ہے ان باتوں سے جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے خلاف باتیں سنتا ہے. اگر تو کوئی بندہ پریشان ہو تو یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کے غیرت ایمانی ہے. یہ نہیں میں کہتا وہ پکڑ کے مار دے یہ کر دے، نہیں، کم از کم اپسیٹنگ تو آخری حاضہ ضعف الایمان ہے نا. اس کے لیے وہ پریشان تو ہو، اس کو سمجھانے کی تو کوشش کرے. یہ انسانی فطرت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی کسی کی فطرت اتنی نیچے چلی گئی، دب گئی ہے، تو اس کے لیے دعا گو ہونا چاہیے اللہ اس کی فطرت کو جگائے. اور یہ فطرت کیسی فطرت ہے؟ اب یہ جو میں آیتیں آپ کو سنانے لگا ہوں آپ وجد میں آ جائیں گے یہ آیتیں سن کے، اگر قرآن کریم کے ساتھ آپ مانوس ہوں. ہر بندہ وجد میں تھوڑا آتا ہے، وہ تو وجد میں اور شعروں میں آتا ہے اور باتوں میں آتا ہے وجد میں. لیکن کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر وجد میں آتے ہیں. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، ہیں بندے ایسے جو اس کی آیتوں کو سن کر وجد میں آتے ہیں. اب یہ تو تھا حضور کے بارے میں کہ وہ مغموم رہتے ہیں. اب میں جو آیت پڑھنے لگا ہوں آپ حیران ہو گئے، پوری کائنات مغموم رہتی ہے اس بد عقیدے کی وجہ سے کہ جو مشرک اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی اولاد ہے، وہ محتاج ہے، وہ چلانے میں، پیدا کرنے میں اس کے مددگار ہیں. اس غلط عقیدے سے آقا تو اللہ کے نمائندے تھے، وہ تو اللہ کے حبیب تھے، ان کو تو مغموم ہونا ہی تھا، انہوں نے تو اس بیماری کے علاج کے لیے آئے تھے. اب میں آیتیں پڑھوں گا پوری کائنات ان کے اس عقیدے کی وجہ سے اپسیٹ اور مغموم رہتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تعریف کے طور پر ان کا ذکر فرمایا. آئیے چلتے ہیں سورہ مریم کی طرف. سورہ مریم اور آیت نمبر 88. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ ہے وجد میں آنے والی بات جو اگلی اس کے رزلٹ بیان ہونے لگا ہے.
वकाल इत्तखज़ अर्रहमान वलदा, उनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है, अल्लाह की कोई औलाद है। और यहां लफ्ज आया है वकाल इत्तखज़ अर्रहमान वलदा, कि रहमान अल्लाह वकाल इत्तखज़ अर्रहमान, रहमान की औलाद है, यानी अल्लाह ताला की उन्होंने मुशरिकों ने औलाद को माना। अब इस एक मुझसे रहा नहीं जा रहा, ये रहमान का जो लफ्ज है ना कुरान करीम में बहुत आता है, और इसका क्या मतलब है इंशाअल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में उस पर मैं तौहीद रुबूबियत उलूहियत में ये बात आएगी। आज से मैं इतनी बात बता दूं, ये रहमान का लफ्ज हर सूरत बहुत सी सूरतों में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा सूरत मरियम के अंदर ये रहमान का लफ्ज आया। और ये मरियम में क्यों आया है, आप ऐसा करें, मैं इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं, वो मेरा मौजू रह जाएगा, वो वक्त नहीं, आप ऐसा करें सूरत मरियम को पढ़ें और शुमार कर लें, और जहां जहां वो नाम आया आपको हिकमत अल्लाह बता देगा, समझ आ जाएगी कि क्यों आया है। अब वो कहते हैं वकाल इत्तखज़ अर्रहमान वलदा, उन्होंने कहा मुशरिक ने कहा औलाद है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो, बड़ी तुमने गलत बात की है। इस बात को जब जमीन ने सुना, आसमान ने सुना कि तुमने खुदा की औलाद बना दी, जमीन का और आसमान का रिएक्शन क्या हुआ, वो गुस्से में कितने आए, वो फटे के वो कितने गुस्से में आ गए। अल्लाह ताला फरमाता है तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, करीब है कि वो इतने गुस्से में आ गए हैं तुम्हारा ये कौल सुनने के बाद कि आसमान फट जाए, जैसे वो कहते हैं ना, हद्दा कहते हैं बम फटने को, जैसे बंदा फट जाता है, कि उनको ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया है कि आसमान गुस्से से फट जाए, करीब है कि उस कौल की वजह से आसमान फट जाए। और वह तनशक्कुल अर्द, और जमीन शक हो जाए, और वह तखिर्रुल जिबाल हद्दा, और जो पहाड़ है ये रेजा रेजा हो जाए, यानी एक धमाका हो, ना जमीन रहे ना आसमान रहे ना पहाड़ रहे, सब कुछ चला जाए। किस वजह से कि ये सारे गुस्से में हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये कंट्रोल मैंने किया हुआ है कि तुमने अभी फटना नहीं, वरना काफिरों की ये बात मुशरिकों की सुनकर वो तो फट जाते और जमीन आसमान तबाह हो जाते, तो अब तक तुम भी ना रहते, सब खत्म हो जाते। किस बात की वजह से, अन दाऊ लिर्रहमान वलदा, जो उन्होंने कहा है कि अल्लाह की औलाद है। अगर जमीन को इस कौल से इतना गुस्सा आए, आसमान को आए, पहाड़ों को आए, तो ए खवारिज हो, बी खवारिज हो, सी खवारिज, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आता? तुम कहते हो कि वो तो खुदा के लिए उनका अकीदा ही गलत नहीं था, और अगर अकीदा गलत नहीं था तो ये जमीन आसमान फट क्यों रहे हैं? एक नौजवान बच्चा हो, उसे कोई ये कह दे कि तू तेरा बाप ये नहीं है, जिसको हम वो कहते समझ गए आप बात, उसको किसी और बाप की तरफ मंसूब कर दे, तो वो गुस्से से फट जाता है कि मेरा बाप तो वो है, तू मुझे कह रहा कि मैं अपने बाप का नहीं, या किसी और को उसका बाप बना दे। जैसे वो गुस्से से फट जाता है ना, इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है ये जमीनों आसमान गुस्से से फट रहे हैं कि इनको पैदा तो मैंने किया है, चलाया तो मैंने है, इनको बसाया तो मैंने है, और तुम ये कह रहे हो कि इनको पैदा करने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और है, और वो मेरी औलाद है, इनको तुम किसी और की तरफ मंसूब कर रहे हो। जैसे एक गयूर बेटा अपने आप को किसी और की तरफ इंतिसाब अपना बर्दाश्त नहीं करता, ये जमीनों आसमान और पहाड़ ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि इनके मौला के बारे में कोई कहे कि काल इत्तखज़ अर्रहमान वलदा, इसके बारे में कोई कहे। और आगे फिर जो अहले ईमान है, इसके बाद अल्लाह वमा यंबगी लिर्रहमान यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह के निशान के लायक नहीं है कि उसके कोई औलाद हो। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमान अबदा। सुनो, 3 बार ये औलाद का जिक्र आ गया, और 3 चीजों का जिक्र है कि वो गुस्से से फट रही हैं। तो यारो, अगर इन चीजों को ये मगमूम रहे, ये अपसेट रहे, तो अल्लाह के हबीब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो कहे काल इत्तखज़ अर्रहमान वलदा, तो हुजूर मगमूम ना रहे। हुजूर को जो गुस्सा आता था, हुजूर जो अपसेट रहते थे, वो इसी बात की वजह से रहते थे। और जहां जहां वला यहज़ुन का कौलुहुम हुजूर के लिए आया है, वहां या तो अल्लाह ताला की जात की बात होगी, इल्म की बात होगी,
اس کی قدرت کی بات ہوگی اور ان وجہ سے کسی اور کو معبود بنانا یا معاد کی بات ہوگی. بس یہی باتیں تھیں جو غم مصطفیٰ تھا, یہی باتیں تھیں جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہوا تھا. اور حضور ان کے لیے کتنے پریشان تھے, چاہتے تھے کہ یہ باتیں نہ کہیں, دن رات ان کے پیچھے جاتے اور دن رات ان کو روکتے. کس بات سے؟ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے, تدبیر میں نہیں شریک ہے, علم میں شریک نہیں, اور جب کوئی شریک نہیں تو کوئی مستحق عبادت بھی نہیں. اس کے لیے حضور کتنی کوشش کرتے. یہ قرآن میں جگہ جگہ مقامات پر, مختلف مقامات پر اس کا بیان آیا ہے. ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. یہ سورہ الشعراء, اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاسیم تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں جن آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی ذات, خلق اور تدبیر, علم اور عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ واضح آیتیں ہیں اور ان کو روکنے کے لیے حضور کیا فرمایا؟ حضور روکتے ہیں, وہ روکتے نہیں, پریشان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ دشمنوں کے لیے اس قدر مہربان ہیں کہ ان کو روکنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرف نہ جائیں. لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین, ایمان نہ لانے, ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان ہی دے دیں گے. اللہ اکبر. یہ تھی ہرس, یہ تھے حریص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر اللہ کی ذات کی محبت تھی, ادھر بندوں کو اس دوزخ سے بچانا تھا. یعنی اللہ کی ذات, خلق اور تدبیر اور علم اور الوہیت میں یہ شرک تھا, اور حضور اس کے لیے کتنی کوشش فرما رہے ہیں. تمام انبیاء اسی کام کے لیے آئے اور وہ توحید کی سیڑھی تھے, وہ توحید کا روٹ تھے. انبیاء اور اولیاء توحید کا ذریعہ اور سبب تھے, اور توحید انہوں نے کیا بیان کی ہے؟ یہ جو کچھ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں. اب اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ آئندہ پروگرام جو ہے وہ میں شروع کر رہا ہوں اس مسئلے کے اوپر کہ توحید یہ ہے وہ توحید جو قرآن نے بیان کی ہے, یہ ہے وہ توحید جو توحید آقا نے بیان کی ہے, یہ ہے وہ توحید جس توحید کو انبیاء نے بیان کیا ہے, تمام انبیاء نے, اولیاء نے بیان کیا ہے. اور یہ وہ توحید ہے جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو وہ آپ کے پاس آ گئے کہ ہم آپ کو بیوی دیتے ہیں, مال و دولت دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, بس چاند سورج بھی میرے ہاتھ پہ رکھ دو تو تب بھی میں اس کلمے سے نہیں رکوں گا. اب وہ چاند سورج کا وہاں ذکر کیوں آیا, یہ انشاءاللہ آگے جا کر اس کی تفصیل آئے گی. یہ ربانی توحید ہے, یہ رحمانی توحید ہے, یہ قرآنی توحید ہے. لیکن وہ توحید جو ہمارے اے خوارج, بی خوارج, سی خوارج بیان کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ذہن میں ایک توحید ربوبیت اور الوہیت گھڑ لی. اس توحید کا مقصد کبھی نہ کتابوں میں, نہ تقریروں میں, نہ وعظوں میں ان کا کبھی مقصد اللہ کی توحید بیان کرنا نہیں ہوا, بلکہ ان کا مقصد ایک اور ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ توحید کا نام لے کر ان مومنین, ان مسلمین, ان مومنات, ان مسلمات پر ان کے کاموں کی وجہ سے جو ان کے ذہن میں شرک ہوتے ہیں, ان کو مشرک کیسے ثابت کیا جائے, بس یہ گورکھ دھندا ہے سارا اس کا. میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے طویل ترین آپ کے سامنے دلائل دیے ہیں. بہت سی آیات, بلکہ ساری آیات اسی مسئلے کے اوپر ہیں. میرے بہت سے دوستوں نے یہ کہا ہے کہ اب کافی اس کے اوپر مواد آ گیا ہے, اب آپ توحید ربوبیت اور الوہیت اور اس کا فرق اور ان کے دلائل اور وہ کیا ہیں جو ہمارے اے خوارج بی اور سی کو جو مسئلہ توحید میں غلط فہمیاں آئی ہیں, اب اس کو شروع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ یا رب العالمین, جیسے میں نے یہ توحید خمسہ کے اوپر بیان کیا ہے, اسی طرح مجھے وہ ربوبیت اور الوہیت کی جو ذہنی وہمی توحید لوگوں نے بنا رکھی ہے اور اس کے جو انہوں نے غلط دلائل دیے ہیں, قرآن کریم کو غلط سمجھا ہے, آیات کو غلط سمجھا ہے, مجھے اس کے بارے میں بھی وضاحتیں اور صحیح اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, وہ باتیں آگے انشاءاللہ جاری رہیں گی. جو کچھ میں نے کہا اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.